برطانیہ کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی رپورٹ کہتی ہے کہ روسی ہیکرز کووڈ-19 کی ویکسینز پر ریسرچ کرنے والے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ کے اداروں پر سائبر حملے کر رہے ہیں۔ سینٹر کے مطابق APT29 نامی ہیکر گروپ، جسے ڈیوکس یا کوزی بیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس گروپ نے کووڈ-19 کی ویکسین اور اس کی ٹیسٹنگ سے متعلق معلومات چوری کرنے کے لیے کمپنیز کو نشانہ بنایا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس گروہ کا تعلق روسی انٹیلیجنس سروسز سے بھی ہے۔ یہ گروہ خاص طور سے خفیہ اور رازدارانہ جاسوسی کے لیے جانا جاتا ہے اور ان کے اہم ترین ٹارگٹس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس اور 2015 میں DNC شامل ہیں۔ 2016 میں DNC پر حملہ ایک دوسرے گروہ نے کیا تھا۔ یہ گروہ انتہائی اہمیت کی معلومات چرانے میں مہارت رکھتا ہے۔ روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ ہم ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمیں نہیں پتا برطانیہ میں کس نے کیا ہیک کرنے کی کوشش کی۔ یہ یقینی ہے کہ روس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سیکیورٹی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن کے دور میں ہونے والی ہیکنگ کی یہ کوشش بتاتی ہے کہ روس نے خود اپنی ویکسین بنانے کے لیے ضروری سائنس اور تحقیق میں سرمایہ کاری نہیں کی۔ روسی سائنس صرف برطانیہ، امریکہ اور یورپ سے پیچھے نہیں ہے، یہ چین اور بھارت سے بھی پیچھے ہے، اور پیوٹن اس کی ترقی کے لیے بیتاب ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دور کا پہلا حصہ ملک میں چند عمرہ کی حکمرانی مضبوط کرنے اور تیل اور گیس کے ذخائر میں اضافہ کرنے میں صرف کیا اور ملک کے تعلیمی سیکٹر میں سرمایہ کاری نہیں کی۔ سینٹر فار یورپین پالیسی انالیسس کے روسی پروگرام کے ڈائریکٹر برائن وٹمور کہتے ہیں کہ ہیکنگ کے یہ مبینہ حملے ماسکو کی خارجہ پالیسی کا ایک تسلسل ہیں۔ یوکرین کی سالمیت کے خلاف اسکینڈلز ہوں یا برطانیہ میں کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال، روس کی طرف سے ایسا کوئی بھی اقدام ہمارے لیے حیران کن نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کی سائبر جاسوسی صرف روس ہی نہیں کر رہا۔ حال ہی میں امریکی ریپبلکن پالیسی سازوں نے صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چین کی طرف سے کووڈ-19 کی تحقیق اور دیگر معلومات چرانے پر اس پر پابندیاں عائد کریں۔ اس قسم کی کارروائی کو روکنا بہت مشکل ہے اور ایسے میں خطرہ بھی کم ہے۔ دنیا بھر میں سائبر جاسوسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ملکوں کو ایک حد تک اسے تسلیم نہ کرنے کی مہلت ملتی ہے، ساتھ ہی انہیں ایسے اقدامات سے بچنے میں مدد ملتی ہے جو امریکہ اور اس کے حامی ممالک کی طرف سے جوابی کارروائیوں میں ہو سکتے ہیں۔ سینٹر کی اس رپورٹ کے مطابق اب تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ہیکنگ گروپ کو ویکسین بنانے سے متعلق تحقیق اور بیش قیمت معلومات چوری کرنے میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ تاتیانا وروشکو کے ساتھ نخبت مالک، وائس آف امریکہ۔